اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو سبق ہم نے پڑھ لیے تعارف وغیرہ کے بعد، تو اب میں خاص طور پہ توجہ چاہ رہا ہوں اپنے نئے لکھنے والوں کی، اور جو لوگ ادب سے حال ہی میں منسلک ہوئے ہوں انہیں ایک بات تو کہنی ہے کہ بھئی اگر آپ ادب تخلیق کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ شعر کہنے میں واقعی سنجیدہ ہیں، تو پھر دیکھیے آپ کے شہر میں محلے میں آگے پیچھے کوئی نہ کوئی ادبی تنظیم کام کر رہی ہوگی، ان کے ہفتہ وار اجلاس ہوتے ہوں گے، 15 روزہ اجلاس ہوتے ہوں گے، تو آپ ان اجلاسوں میں شریک ہوا کریں، چاہے اس میں حصہ لیں یا نہ لیں، اپنی غزل نظم وغیرہ سنائیں یا نہ سنائیں وہ دوسری بات ہے، پہلے اس میں حصہ لیں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، مشاعرے سنیں، تنقیدی نشست اگر ہو رہی ہے تو اس کو سنیے ضرور، ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں نقاد بن کے بولنا شروع کر دیں، اور اگر آپ بول سکتے ہیں تو پھر اس میں جھجکیے بھی نہیں۔ اسی طرح اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا شعر یہاں اس محفل میں اپنا ایک تاثر دے گا تو آپ اپنی شاعری بھی پیش کیجئے۔ ہمارے جو ادب سے متعلقہ تنظیموں کے سیکرٹری وغیرہ ہوتے ہیں وہ ایسے دوستوں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جو ان کی تنظیم میں شامل ہوں اور وہاں اپنا حصہ ڈالیں، وہاں اس حوالے سے اگر متعارف ہوں تو یہ کسی بھی تنظیم کے لیے بھی فخر کی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ ادبی تنظیموں میں جایا کریں، وہاں اپنا جو کر سکتے ہیں جتنا حصہ اس میں ڈال سکتے ہیں، شعر میں، تنقید میں، نثر میں۔ آپ افسانہ لکھ کے لے گئے ہیں، جی میں آج افسانہ سناتا ہوں، ان کے پروگرام نثری پروگرام ہے، میں آپ کے پاس ایک کہانی ہے یا ایک مضمون ہے، وہ آپ پیش کرتے ہیں وہاں۔ اگر آپ کو اپنے کہے پر اعتماد ہے تو اپنا کوئی شعر، اپنی کوئی غزل، کوئی نظم آپ بحث کے لیے بھی پیش کر سکتے ہیں، جسے تنقیدی نشست کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہر بندے کی انفرادی جو پوزیشن ہے اس پر منحصر ہے، تو میں یہاں سے بیٹھ کے آپ کو کوئی تھم رول نہیں دے سکتا، تو یہ آپ کو خود دیکھنا ہوگا۔ دوسری چیز، عام طور پہ یہ رواج ہے، یہاں ٹیکسلا میں تو ہے، راول پنڈی میں بھی ہے، کہ ریگولر اجلاس کے بعد کسی کیفیٹیریے پر، کسی ٹک شاپ پہ، کسی ٹی سٹور پہ، اور یا کسی مناسب جگہ پہ یوں ہی ادیب شاعر جو وہاں موجود ہوتے ہیں ان میں سے کچھ دوست وہاں جا کے بیٹھتے ہیں، چائے وائے پیتے ہیں، کھلی گپ شپ لگاتے ہیں، اس میں بھی شریک ہوا کریں۔ اگر انہوں نے کوئی فنڈ مقرر کیا ہوا ہے تو دے دینا یار، اور تھوڑے خرچے بندہ کرتا ہے، یہ بھی صحیح، تو آپ ان کے ساتھ بھی شریک ہوا کریں، اور وہاں جو گفتگو ہوتی ہے وہ رسمی نشست سے قطعی مختلف ہوتی۔ ایک تو اس میں یہ نہیں ہوتی کہ آپ کو بار بار کہنا پڑے کہ جناب صدر یہ ہے، یا یہ کہ بہت سنجیدگی اختیار کرنی پڑے، تو یا یہ کہ آپ ایک موضوع پر بات کر رہے ہیں تو اسی موضوع کی بات کریں گے، ظاہر ہے وہاں آپ اور کہانیاں تو نہیں سنا سکتے، لیکن یہ جو نجی نشست ہوتی ہے ایک طرح کی، اس کو غیر سرکاری نشست کہہ لیں، نجی کہہ لیں، غیر رسمی کہہ لیں، چائے کی پیالی پر طوفان کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، یہاں وہ ساری پابندیاں نہیں ہوتی، نہ کوئی صدر ہوتا ہے، نہ کوئی سیکریٹری ہوتا ہے، نہ کوئی سینئر ہوتا ہے، نہ کوئی جونیئر ہوتا ہے۔ ہاں اپنے جو سینئر کی عزت کیجیے، یہ بڑی ضروری بات ہے، منہ چڑھنا نہیں، منہ چڑھنا نہیں، وہ بالکل نہیں۔ اور
آپ اپنی بات کیجئے، ایک گفتگو چل رہی ہے، اس گفتگو میں حصہ لیجئے، تو اس سے آپ کی تربیت زیادہ اچھی ہوگی، اور وہ ایک غیر رسمی طریقہ ہے، وہاں تکلفات نہیں باقی بچتے، وہاں کھلے ماحول میں ہوتا ہے سارا کچھ۔ تو اس لحاظ سے ایک رسمی شعری نشست کا یا تنقیدی نشست کا امپیکٹ کچھ اور ہوتا ہے، اور یہ جو غیر رسمی نشست ہوتی ہے اس کا امپیکٹ کچھ اور ہوتا ہے۔ جو شعراء کی آپس میں دوستیاں بنتی دیکھی ہیں ہم نے، وہ ایسی ہی غیر رسمی نشستوں میں بنتی ہیں۔ مشاعرے میں تو ایک بندہ آیا، اس نے اپنی غزل سنائی، چلا گیا، ایک آیا اس نے دوسروں کی شاعری سنی، چلا گیا۔ جو انٹر ایکشن جو ہوتا ہے وہ ایسی غیر سرکاری نشستوں میں ہوا کرتا ہے۔ اب ذرا تھوڑی سی موضوع کی بات ہو جائے، اور پھر میں چینل کی بات بھی کرنا چاہوں گا۔ آج یہ جو 2 سبق ہم نے پڑھ لیے ہیں، یہاں میری کتاب کا پہلا باب مکمل ہوتا ہے۔ تو میرے جو دوست کرنا چاہیں اور کر سکیں وہ کچھ کام کریں، میری اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اس میں کچھ سوال ہیں، وہ اپنے طور پہ ان کا جواب تیار کریں۔ آپ دوستوں سے مشورہ کر لیں، بلکہ دوستوں سے مشورہ کرنا بہتر ہے، یعنی ایک انداز میں آپ اپنے لیے نوٹس تیار کریں گے۔ زبانی کہی ہوئی، سنی ہوئی یا پڑھی ہوئی بات ہمارے ذہن میں ویسی محفوظ نہیں ہوتی جیسی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی بات محفوظ ہوتی ہے، اور جو بات ہمیں دکھانی ضروری نہیں، جوابات ہمیں دکھانا ضروری نہیں۔ کوئی ضمنی سوال پیش آ جائے تو اس تک آپ پوچھ لینا بہتر ہے۔ اب میں نے یہاں کچھ سوال مرتب کیے ہوئے ہیں، میں وہ پڑھ کے تو آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پہلا سوال، اس میں نے اس پہ بات کی ہے یا نہیں کی، اس سے قطع نظر آپ کے علم میں پہلے بھی بہت کچھ ہوگا، اور ہو سکتا ہے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں، لیکن میرا اس وقت کا تخاطب جو ہے اپنے نئے دوستوں سے، نیا لکھنے والے دوستوں سے ہے، تو وہ ان سوالات کی طرف توجہ فرمائیں اور اپنے طور پر ان کے جواب لکھ کے اپنے پاس ہی رکھ لیں۔ اگر آپ کسی دوست کو دکھانا چاہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال نمبر 1، ردیف اور قافیے کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ردیف کیوں اہم ہے اور شعر میں کیا اثر رکھتی ہے؟ سوال نمبر 2، کم از کم 5 معروف مثنویوں اور ان کے شعراء کے نام لکھیں۔ ہر مثنوی میں سے 5 ایسے اشعار نقل کریں جو بیت کی آزادانہ شرط پر پورے اترتے ہوں۔ اب اس میں زبان کی کوئی قید نہیں، آپ کو اردو کی ملتی ہیں اردو کی کر لیں، فارسی کی ملتی ہیں فارسی کی کر لیں، تو عربی کی ملتی ہے اور آپ کو عربی آتی ہے تو عربی کی کر لیں۔ سوال نمبر 4، مرزا غالب کی ایک مثنوی ہے قادر نامہ، یہ فارسی میں ہے، مختصر سی مثنوی ہے، اس کو دیکھیے یا اس کے تراجم دیکھ لیجئے اور بتائیے، یا کم از کم خود سے پوچھیے کہ اس مثنوی میں کیا خاص بات ہے۔ جو چیز بھی آپ کو محسوس ہوتی ہے وہی اپنے پاس لکھ کے رکھ لیجیے۔ پھر سوال نمبر 5، مسدس اور مثنوی میں ساخت اور مضامین کے اعتبار سے کون کون سی باتیں مشترک ہیں؟ اگلا سوال جناب، سوال نمبر 6 والا، کہ 5 مختلف شعراء کی ایسی غزلوں کے جو ایک ہی وزن میں ہوں 2 شعر منتخب کریں۔ شاعر مختلف ہوں، غزل ایک لیں ان کی، جو ایک ہی وزن میں ہوں، ان سے 2 شعر جو ہیں وہ نقل کریں۔
شاعر کا نام بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور یہ بھی معلوم ہو کہ یہ غزل کس کتاب میں شامل ہے، تو یہ اور بھی اچھا ہے۔ آخری سوال، قطع اور غزل میں کیا فرق ہے، کیا مشترک ہے؟ یعنی ان دونوں میں کون سا تعلق بنتا ہے آپس میں؟ یہ مشقی سوال آپ اس کو کہہ لیجئے یا مشقی کام کہہ لیجئے، یہ کام آپ کریں اور اس کے بعد اس طرح اگلا کام بھی پھر آئے گا ایک مرحلے میں، پھر اگلا آئے گا، پھر اگلا آئے گا۔ تو اگر آپ اس پر تھوڑی سی سنجیدگی سے توجہ دیں گے تو آپ یقین جانیے آپ کے پاس خود اپنی کتاب تیار ہو جائے گی، اور وہ کتاب ایسی ہوگی جسے آپ سارے لوگوں سے زیادہ بہتر اور زیادہ سہولت سے سمجھ رہے ہوں گے۔ کیا خیال؟ اب آتے ہیں جناب اپنے چینل کی طرف۔ تو اب میں جو یہاں چیزیں پیش کر رہا ہوں تو یار سیدھی سی بات ہے، انسان ہونے کی حیثیت سے میری بھی کچھ ترجیحات ہیں، میری بھی کچھ خواہشیں ہیں، تو میں کوئی لوہے کا بنا ہوا انسان تو نہیں ہونا۔ تو میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کم از کم اس کو دیکھیں تو اپنا وہاں نشان ایک ضرور چھوڑ جائیں، ٹک کر کے اس کو وہاں کلک کر کے کہ جی میں نے اس کو پسند کر لیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اگر پسند نہیں کیا تو نیچے تبصرہ بھی لکھ دیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ کے جو بھی لائکس یا ڈس لائکس ملیں گے وہ کسی نہ کسی صورت میرے حساب میں شامل ہوتے رہیں گے، اور بعد میں دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ تو لیکن اس سے یہ ہے کہ کم از کم مجھے یہ ہوگا کہ یار میری فلاں چیز کو اتنے لائکس ملے، فلاں کو اتنے ملے ہیں، فلاں کو صرف 10 ملے ہیں، یار اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ رہ گیا، چلیے آگے جا کے دور کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں آپ میرے ساتھ بھی تعاون کیجئے۔ تو میں انشاءاللہ العزیز اپنا سلسلہ جاری رکھتا ہوں جہاں تک ممکن ہے، جتنی مجھ میں ہمت ہے۔ تو آپ بھی میرا ساتھ دیجئے، تو یوں آئیے مل جل کر اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ تو یہ ہو گئے سوالات اور میری گزارش، اور اس سے آگے ہم کچھ اصطلاحات کو بھی دیکھیں گے، جملہ یا مرکب تام، مرکب ناقص، انشائیہ اور ایسی چیزیں۔ تو میرے ساتھ رہیے گا، فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ فی الحال یہی ہے، باقی اگلی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔